اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امداد حسین ہاشمی جھلیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ حیران کر دینے والے دو گرہن ہیں جو کہ اس ماہ رمضان میں آ رہے ہیں۔ ایک کل لگے گا 25 کو، اور پھر ایک جو ہے نا آخری 8 اپریل کو 29 ماہ رمضان کو لگے گا۔ تو یہ جو ہے نا گرہن بہت اہمیت کے حامل ہیں دین اسلام میں۔ وہ اس لحاظ سے دین اسلام میں اہمیت کے حامل ہیں کہ حجر بن حیتمی ایک صحابی تھا جس نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا ماہ رمضان آئے گا جس میں 2 گرہن ہوں گے، ایک اول ہوگا اور ایک آخر میں ہوگا۔ تو یہ گرہن جب آئے گا تو اس وقت قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں میں نے مناسب سمجھا کہ جو میرے علم میں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف اور اس ماہ رمضان جو ہمارا ماہ رمضان، ہم جو ہے نا جو یہ باتیں ہیں کریں گے علم الاعداد کی۔ جو علم الاعداد جانتے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں، اگر کوئی میری غلطی ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ حجر بن حیتمی کی اس حدیث کو ہم اور پاک پیغمبر کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے چلتے ہیں ہم اس 2024 کے پہلے گرہن میں، جو کہ چاند گرہن ہے اور 25 مارچ کو ہو رہا ہے۔ جو 25 مارچ کو ہو رہا ہے وہی ماہ رمضان کی 15 تاریخ بنتی ہے، ماہ رمضان کی 15 بنتی ہے۔ اور ہم اب دیکھتے ہیں 2024 کا جو مفرد عدد ہے وہ 8 ہے، جو کہ ذو ستارے سے منسوب ہے۔ اور منگل والے دن یہ گرہن لگ رہا ہے۔ منگل وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر گوشت بنایا، ہر خون بنایا، حرام چیزیں، پرند درند جو شکار کرنے والے ہیں وہ بنائے، جو بھی منفی چیز بنی گئی ہے وہ منگل بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 25 مارچ کو ہو رہا ہے۔ 25 مارچ جو ہے نا 25 کا مفرد عدد 7 ہے۔ 25 کو علیحدہ علیحدہ کریں تو 5 اور 7 ہیں، 5 پنجتن پاک ہیں، اور 5 ہماری نمازیں ہیں، 5 ہمارے عقائد دین ہیں، 5 ہمارے ارکان دین ہیں، اور 5 ہمارے عالم ہیں، عالم ارواح، عالم بدن، عالم برزخ، عالم دنیا، عالم برزخ، یوم القیامہ۔ تو اب جو ہے نا یہ 2024 کی تو یہ پوزیشن ہوگی، اور 25 مارچ کا جو 25 مارچ 2024 کو ہو رہا ہے، 2024 کا مفرد عدد 8 اور 25 کا 7 ہے۔ یہ بھی کنسرنو ہے، جیسے عیسیٰ اور مہدی آئیں گے تو عیسیٰ اور مہدی کو بھی آخر میں دیکھیں گے کہ کیا وہ اس طرح 7 8 یا 6 7 بنتے ہیں یا نہیں بنتے، وہ بھی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹو ہوں گے، تو یہ خطرہ ہے کہ ان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس 1445 ہجری کا یہ جو ہے نا ماہ رمضان ہے۔ 1445 کو جمع کیا تو 14 بنتے ہیں، اس کا مرکب عدد، اور مفرد 5 بنتا ہے۔ تو یہ مفرد 5 جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو 14 معصومین ہیں جن میں مہدی بھی ہے اور 5 جن میں پنجتن پاک ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی خاص یہ ماہ رمضان ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے گرہن کی طرف جو کہ ماہ رمضان کے 8 اپریل کو لگ رہا ہے۔ یہ 2024 کا مفرد عدد وہی 8 ہو گیا، تو 8 اپریل کا بھی عدد 8 اپریل کو گرہن لگ رہا ہے۔ 2024 بھی 8 اور 8 اپریل بھی 8، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بامطابق لگے گا 1445 ہجری، 1445 14 اور پھر 5 اور 29 ماہ رمضان کو یہ لگے گا، جو 8 اپریل والا ہے 29 ماہ رمضان اور تقریباً آخری روزہ ہوگا۔ تو 29 کا 11 بنتا ہے مرکب عدد، 11 کا جو 2 بنتا ہے۔ اب جو 2 ہے وہ کیا چیز ہے؟ 2 یہ ہے کہ اصل میں علم الاعداد میں 2 کی سب سے بڑی حیثیت ہے، کل کائنات اس میں بند ہے۔ 2 جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ کے ذاتی اعداد 92 ہیں، 92 کو جمع کیا تو 11 ہیں، 11 کو جمع کیا تو 2 آئے۔ علی المرتضیٰ کے اعداد جو ہے نا
پاک پیغمبر نے کیا کہا، اے علی تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت، اے علی موسیٰ اور ہارون کی طرح تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اس دنیا میں میرا بھائی ہوگا۔ اچھا اب جو ہے نا علی کے اعداد 110 ہیں، 110 کو جمع کیا تو 2۔ اب جو ہے نا ہم جو ہے نا امام حسین الحسین و منی وانا من الحسین، اس کے 128 اعداد ہیں، ان کو جمع کیا تو 11 2، وہ بھی 2، حسین بھی 2، علی بھی 2، محمد بھی 2۔ ہماری بد قسمتی کا ہم 2 کے ہندسے کو برا کہتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اب ہم آخری 2 میں آتے ہیں۔ علی نے کہا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم، الہامی کتابوں کا علم قرآن میں، قرآن کے فاطمہ فاتحہ کا علم، بسم اللہ میں علی بے کا نقطہ ہوں، تو بے کی کمری طاقت بھی 2۔ اب آپ کا قرآن بھی 2 ہو گیا، تو یہاں 8 جو اپریل ہے اس کے 29 ماہ رمضان میں جو آخری بات ہے، جو وہاں بھی ایک نشاندہی ہوتی کہ آخری جو ہے نا ایک گرہن آخر میں ہوگا اور ایک آغاز میں۔ آغاز تو یہ بھی یہ ہے کہ 15 جو ہے نا پہلے ہی اس میں وہ اینڈ کو بھی پکڑے ہوئے اور آغاز کو بھی پکڑے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس 2024 کے 2 گرہن، جو ایک 29 ماہ رمضان کو لگ رہا ہے، ایک 15 ماہ رمضان کو، ایک 8 اپریل کو، اپنا 15 مارچ کو لگ رہا ہے، ایک 8 اپریل کو لگ رہا ہے۔ اب ہم یہاں خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہاں سے تو آغاز ہو گیا، پکی بات ہے کہ امام مہدی کا آغاز ہو گیا، وہ جہاں بھی ظہور کرے ظہور اس کا ہوگا، اور آس پاس کے غزہ کی حالت، کشمیر کی حالت، برما کی حالت، چیچینیا کی حالت، دنیا میں مسلمانوں کی حالت بے غیرت بن چکے ہیں مسلمان، اور خود سوچ لو کہ پچھلے 300 سال میں انہوں نے کوئی جہاد یا کوئی جنگ نہیں کی، الٹا گلہ دے رہے ہیں کہ آؤ کاٹو۔ تو یہ امام مہدی کے ظہور کی یہ اور بھی نشانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 2025 میں، 2025 جس کا مفرد عدد 9 ہے، دی اینڈ، اس کے علاوہ کوئی عدد نہیں ہے، بہت بڑا عدد، اینڈ ہونے والا ہے۔ 14 مارچ کو پہلا گرہن ہوگا، 14 مارچ کو جو گرہن ہوگا وہ چاند گرہن ہوگا، اور بامطابق 1446 ہجری، اور جمعے کا دن ہوگا، اور 14 رمضان ہوگا۔ یہ دیکھو یہ 15 رمضان ہے، وہ پچھلے ہو گیا 14 رمضان کو۔ اب 1446 کا جو مفرد عدد ہے وہ ہے 15 کا جو مرکب عدد ہے 15 مرکب ہے، اور 6 اس کا مفرد عدد ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 6 کی کیا حیثیت ہے۔ 14 ماہ رمضان وہی عدد 5 ہو گیا۔ 2025 کا جو مفرد عدد وہ 9 ہے، 9۔ اچھا اب جو دوسرا گرہن 2025 میں ہو رہا ہے وہ یہ جمعے کو ہوگا گرہن، جو 14 جمعے کو ہوگا 14 رمضان کو 2025 کو، 1446 ہجری کو۔ اب 2025 کا دوسرا سورج گرہن ہے جو 29 مارچ کو ہوگا، 29 مارچ وہی 11 اور 9۔ اس کی 2025 کے گرہنوں کی خاص اہمیت ہے کہ 14 مارچ کو گرہن ہوگا اور 14 رمضان ہوگی۔ دوسرا ہفتے والے دن گرہن ہوگا جب زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کو تباہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، تو یہ بھی حدیث ہے کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ 2025 کا مفرد عدد 9، اس کے بعد کوئی عدد نہیں، نہ ہی آگے کوئی دنیا بچتی ہے۔ تو اور سورج گرہن ہوگا 29 مارچ کو، وہی 29 مارچ جو کہ 11/2 بنتا ہے، آگے آپ کو میں 2 کی حیثیت بتا چکا ہوں اوپر، جو وہ بھائی 29 مارچ کو گرہن ہو رہا ہے۔ ایک یہاں ہو رہا ہے اپنا 29 رمضان کو 2025 میں، اور ایک 29 رمضان کو گرہن ہو رہا ہے چاند سورج گرہن، وہ ہو رہا ہے 2024 کو، اور جو 2025 میں گرہن ہو رہا ہے وہ بھی سورج گرہن ہے جو کہ 29 کو ہو رہا ہے، اور سورج ہی سے جو نا ہم تباہ ہوں گے، سورج سوا نیزے پر آئے گا۔ اب ہم 2026 میں جاتے ہیں۔ 2026 میں جو بھی سورج گرہن لگ رہا ہے وہ بھی 29 کو لگ رہا ہے، منگل والے دن، منگل کا دن ہوگا 2029 کو۔ اب آپ سوچو کہ ایک گرہن 2026 کا جو ماہ رمضان میں آ رہا ہے 29 ماہ رمضان کو لگے گا، ایک 2025 کا جو گرہن ہے وہ سورج گرہن وہ بھی 29 کو لگ رہا ہے، اور ایک 8 اپریل کو سورج گرہن لگ رہا ہے لیکن ہے 29 ماہ رمضان۔ اب ماہ رمضان کی 2024 کا 8 اپریل کا سورج گرہن 29 ماہ رمضان کو لگ رہا ہے۔ 2025 کا سورج گرہن جس کی سیم اپنا تاریخ ہے 29 مارچ اور 29 ماہ رمضان۔ پھر 2026 ہے، 2026 کا جو پہلا
सूरज ग्रहण होगा वो 17 फरवरी को होगा, लेकिन होगा 29 माह रमजान को। ये 3 ग्रहण जो आखिर माह रमजान में आ रहे हैं, निशानी है कि हमारे पास इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। वो जो कहते हैं अल अजल अल अजल अजल, जल्दी करो कि माह इमाम महदी को भेजो। अपना मुहासबा करो, कुरान हदीस पर तवज्जो दो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, दिल को साफ रखो, इखलास से पेश आओ, लोगों के साथ बेईमानी ना करो। या अय्युहल मुस्लिमीन दही जा अंदी वक्त शूफ इमाम महदी जा हुआ शूफ। आगे जाते हैं इमाम महदी के आदाद हैं 59, एक तरफ 5 है और एक तरफ 9, 59, 5 पंचन पाक ये वगैरह और 9 दी एंड, और फिर इसको जमा किया तो 14 आए, तो 14 वो मासूमीन में, फिर वो इमाम महदी अंदर आ गया, इसको 14 को जमा किया तो 5 आ गया। 5 में भी वो पूरी दुनिया बंद है, जो आलम अरवाह, 5 हमारे आलम, 5 हमारी नमाजें, 5 हमारे अकायद, 5 हमारे जो अरकान दीन, अकायद दीन। तो ये जो ना फिर हजरत ईसा के अदाद हैं, ईसा के 150 को जमा कर तो 6, 5 और 6, 5 मेहदी 6 ईसा। और आगे देखो जो मैंने आपको तफसील बताई, ये आने वाला है इमाम महदी। याद रखो, अपनी तैयारी कर लो मुसलमानों, इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी जंग का आगाज। हाँ, एक और भी आपको बात बताता जाऊं कि ये जो सूरज ग्रहण है, ये मुतवातिर जो एक डेटों में आ रहे हैं, ये निशानदेही करते हैं दुनिया की तबाही की, और निशानदेही करते हैं कि ये जो है ना दौरा किसका आएगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा का आएगा, दीन इस्लाम का आएगा। दीन इस्लाम कौन लेके आया है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के अदाद कितने हैं? 92, 92 को जमा करो तो 11 आता है, 11 को जमा करो, 11 भी 11 वाला पीर अपनी 11 नहीं मनाता था, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मिलाद मनाता था। हाँ, अब 2029 अपना जो 29 है वो एक ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को, 29 माह रमजान को। फिर जो है ना 2024 8 अप्रैल 29 माह रमजान, एक ग्रहण लग रहा है 2025 में, वो भी हफ्ते का दिन 29 मार्च 29 माह रमजान, दोनों अपना ईसवी ईसा और जो है ना हिजरी इकट्ठे मिल गए। फिर एक ग्रहण आ रहा है जो कि 2024 में मंगलवार दिन 17 फरवरी होगा, और फिर जो है ना वो 29 माह रमजान को, 29 माह रमजान को। और इस मार्च में 2 अकरब आए हैं, याद रखना। वो भी अकरब जो आगाज में कहा गया है, जो माह रमजान के आगाज में, यानी वो तो पहले या आगाज में 2 मार्च को जो है ना अकरब था, अभी 29 मार्च को एक और अकरब होगा, वो भी 29 मार्च। अब देखो मुतवातिर 29 11 2 29 11 2 11 2 2 मोहम्मद मुस्तफा 2 हुसैन करीमैन 2 अली मुर्तज़ा 2 हमारा कुरान। तो ये देख लो, ये कंसर्नेव है, इमाम महदी आया ही आया। मैं तो अपनी नमाज कुरान पढ़ता हूं, आप भी पढ़ें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।